جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ العزیز بہت سا علم دین اور مسائل سیکھنے کو ہمیں ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے ہیں آپ کے سوالت کی طرف۔ اس سے قبل درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ویڈیو سوال ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام انور رضا ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بغیر دانت کے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، 2 دانت 4 دانت دوندا یہ تو سب لوگ پوچھتے ہیں، انہوں نے تو پورا قصہ ہی ختم کیا، بولے دانت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حدیث پاک میں جانور کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ مسن ہو، یعنی جس نے دانت نکالے ہوئے ہوں۔ تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے دانت گرانے کے حوالے سے، دانت نکالنے کے حوالے سے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے علماء نے، اور ویسے بھی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جو جانور ہوتا ہے 2 دانت کا ہوتا ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، تو یہ 2 دانت عام طور پہ نکال لیتا ہے۔ لیکن اس کا 2 دانت کا ہونا یا 4 دانت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ مکمل ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی عمر پوری ہے، جیسے بکرا 1 سال کا ہے، گائے بھینس وغیرہ 2 سال کی پوری ہیں، اسی طرح اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی قربانی یہ جائز ہوتی ہے۔ دانت نکالنا شرط نہیں، البتہ اگر اس کے دانت نہیں ہیں اور وہ اس کی وجہ سے چارہ چرنے کے قابل نہیں ہے تو اب اس کی قربانی نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا۔ اور اگر وہ چارہ چر سکتا ہے، چبا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی یہ ہو جائے گی، جبکہ وہ دیگر شرائط اس کے اندر پوری پائی جائے۔ ٹھیک ہے، چارہ چرنا یا کھانا کچھ کسی طرح بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص یہ کئی چیزوں میں چارہ کے آتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں جس کے لیے فقہا چارہ کا لفظ یعنی چارہ کھا سکتا ہے کہ نہیں، اس کی بیسک کیا وجہ ہوتی ہے؟ یعنی منہ میں دانے وغیرہ ہو گئے اس کے، تو اس وجہ سے، یا زبان پر اس کے چھالے وغیرہ ہو گئے تو اس وجہ سے نہیں کھا سکتا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو عیوب ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس وجہ سے قربانی بھی نہیں اصل میں ہوتی۔ دیکھیں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا نا، اور ایسا جانور کے جس میں ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جو اس کی قیمت جو ہے، جو ریٹ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر گرا دے تجار کے عرف میں، تو ایسا عیب جو ہے وہ قربانی کے لیے مانع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کی قربانی یہ نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اچھا، یہی مسئلہ ہم نے مویشی منڈی میں پروگرام بھی کیا تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ آیا کہ یہ چارہ کا، اس کے بھی دانت انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ دیکھیں یہ گرا چکا ہے دانت، ابھی آئے ہی نہیں نئے دانت۔ تو ہم نے کہا کہ چارہ کھانے کے حوالے سے یا اس طرح، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، یہ بھی جو عرصہ ہوتا ہے ایسے جانور چارہ تو کھاتے ہی ہیں، اور وہ عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، چارہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں کیونکہ سامنے کے دانت گرتے ہیں، ٹوٹلی پورا ان کا منہ وہ ایسا نہیں ہو جاتا، تو اگر کھا پی رہا ہے پھر ہو جائے گی قربانی؟ پھر ہو جائے گی قربانی، اگر وہ چارہ کھانے کے لائق ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پر کچھ میسیج شامل کرتے ہیں۔ قضا نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کی قضا پڑھیں پھر اس کے فوراً بعد ہی کسی اور دن کی فجر پڑھ لیں، اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں ایک پڑھی دوسری قضا، یعنی نمازیں ایک ساتھ پڑھنا اور ایک ہی نماز پڑھنا ایسا کوئی ضروری ہے یا چینج کر کر کے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قضا نمازوں کے حوالے سے جب وہ 5 نمازوں سے زیادہ ہو چکی ہیں
بندہ صاحب ترتیب نہیں رہا تو اب اس میں قضا نمازوں کے لیے یہ ترتیب ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ایک ساتھ ساری ایک ایک کر کے پڑھے کہ پہلے فجر پڑھ رہا ہے، پھر ظہر پڑھ رہا ہے، پھر عصر پڑھ رہا ہے، پھر عشاء پڑھ رہا ہے، پھر وتر پڑھ رہا ہے، یہ ضروری نہیں، بلکہ وہ چاہے تو کوئی بھی نماز ایک ساتھ پہلے ادا کر سکتا ہے، مثلا پہلے ساری فجر کی ادا کر لی، پھر ساری ظہر کی ادا کر لی، پھر عصر کی ادا کر لی، یوں اگر وہ چاہے تو اسے کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے جبکہ وہ صاحب ترتیب نہ ہو۔ اگر وہ صاحب ترتیب ہے تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ ترتیب کے ساتھ اس نے جو نماز اس کی پہلے قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، ورنہ بہرحال وہ جب زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس صورت میں ترتیب اس کے اوپر لازم نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کا جانور قربان کرنے کے بعد اس کی کھال اور اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے جانور کا کھال بھی بیچنا چاہ رہے ہیں اور گوشت بھی پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ جی بیچ نہیں سکتے، البتہ جیسے کھال ہوتی ہے تو کھال کو اپنے ایسے استعمال کے اندر آپ لا سکتے ہیں کہ جس سے اس کو باقی رکھا جا سکے، جیسے اس کی کوئی جلد بنا لی اور بیچنے کے لیے مثال کے طور پر اس کی جو بعض اوقات رکھی جاتی ہے نیچے، تو وہ بنا لیا اس کو سکھا کے، تو یہ یوں استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو کسی جگہ دینے کے لیے، جیسے مسجد میں دینے کے لیے یا سادات کرام کو دینے کے لیے آپ نے کہا کہ چلے میں بیچ دیتا ہوں، بیچ کے جو قیمت آئے گی وہ میں ان میں دے دوں گا، تو اس طرح بیچنا جائز ہوگا۔ ٹھیک، ہاں البتہ اگر پہلے آپ نے بیچ دیا اس نیت سے کہ میں پیسے خود رکھ لوں گا، تو اب یہ بیچنا گناہ بھی ہوگا اور یہ پیسے آپ کو شرعی فقیر کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقہ کرنے پڑیں گے، جی یعنی انہوں نے نیت اپنے لیے کر کے بیچی ہے، جی یہ والی صدقہ۔ جی ٹھیک ہے، اور گوشت کا بھی یہی حکم ہے؟ یہی حکم ہے، بالکل گوشت پوشت ایک ہی حکم ہے دونوں کا۔ ٹھیک ہے، تو جو شریعت مطہرہ نے فرمایا، تین چیزیں فرمائی گئی ہیں، خود کھاؤ، کھاؤ، اجر کماؤ اور اس کو ذخیرہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود رکھنا چاہیں تو خود بھی رکھ سکتے ہیں، دوسروں کو دے کر آپ ثواب بھی کمائیں، اور فقراء کو، غرباء کو، بالخصوص ہمارے ہاں کھال کے بارے میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر ہی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے وہاں دے دیتے ہیں، یا مسجد میں، مدرسے میں۔ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی الحمدللہ عاشقان رسول کثیر مسلمان یہ تعاون کرتے ہیں، اور آپ کے تعاون سے ہی کئی طرح کے یہ نیکی کے کام آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی قربانی کی ان کھالوں کے حوالے سے ضرور تعاون فرمائیے گا، بلکہ آپ جانور لے کر آتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی بھی جو بکنگ ہوتی ہے، رسید وغیرہ، تو وہ آپ اس طرح بک کروا دیں کہ ہمارے یہاں سے بھی پہلے دن، دوسرے دن یہ کھال اٹھوا لی جائے، یا ہم خود آپ تک پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ یہ نیکی کا کام ہے، اس میں آپ لوگ بھی ضرور تعاون فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ مزید کو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو رکوع اور سجود کے اندر تسبیحات ہوتی ہیں، تو اگر ہم نے رکوع کی تسبیحات سجود میں اور سجود کی رکوع میں پڑھ لی غلطی سے، تو اس پر کیا کرنا ہوگا؟ جواب شافی مان لیے۔ رکوع اور سجود کی تسبیحات میں، اور ایک ہی اسی طرح کا میسیج جو میرے پاس ہے، یہ میسیج میں بھی سوال آیا ہوا ہے کہ فرض نماز میں دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ پڑھ سکتے ہیں تسبیح کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ رکوع کی تسبیح سجدے میں اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی، تو کیا حکم؟ یہ خلاف سنت ہے، اگر جان بوجھ کے ایسے کیا کہ رکوع کی تسبیح سجدے میں اور سجدے کی تسبیح رکوع کے اندر پڑھی تو یہ خلاف سنت کام کیا، لیکن اگر غلطی سے پڑھ لیا جیسا کہ انہوں نے سوال کے اندر بیان کیا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا ایسا نہیں چاہیے، جہاں جو مقرر ہے وہاں پر وہی تسبیح پڑھنی چاہیے، نماز ہو جائے گی، دونوں نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ سجدہ اگر سہو جان بوجھ کے بھی اس نے کیے تو بغیر کسی سجدہ سہو کے وجوب کے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا، جان بوجھ کے ایسا کرنا پسندیدہ یہ نہیں۔ ٹھیک، اور سجدے کے اندر، فرض نماز کے سجدے کے اندر تو اس طرح دعا نہیں کریں گے۔ صحیح۔ نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز میں آپ عربی زبان کے اندر بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، جتنی مرتبہ چاہیں آپ پڑھیں، لیکن فرض نماز کے سجدے کے اندر اس طرح نہیں کریں گے کہ فرض نماز کے سجدے میں تسبیح پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دو سجدوں، سجدے کی تسبیح میں انہوں نے کہا دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس جلسے کے دوران بہتر ہے، مستحب ہے کہ بندہ رب اغفر لی پڑھ لے۔ ٹھیک، یہ پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ کہلاتا ہے اس میں اطمینان کے ساتھ کمر کا سیدھا ہونا اور اطمینان کے ساتھ ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا،
یہ واجب ہے. ٹھیک. تو جب بندہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے اللہم اغفر لی پڑھے گا یا رب اغفر لی وہ پڑھے گا تو یہ ایک سبحان اللہ کی مقدار اس کی پوری ہو جائے گی. تو مستحب بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا واجب بھی اس کی وجہ سے ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کے پڑھے. بعض لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن کھڑے ہوتے بیٹھے اور فوری طور پر آتے جاتے میں اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. آتے جاتے میں جو پڑھنی ہے وہ تکبیر پڑھنی ہے, نہ کہ یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے. یہ اطمینان سے بیٹھ کے ایک مرتبہ رب اغفر لی پڑھیں اور پھر اس کے بعد سجدے کے اندر چلے جائیں. یعنی اس کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا کیسے؟ جلسے میں اطمینان سے جو بیٹھنا ہوتا ہے جو واجب ہے, اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا بالفرض لیکن اس کو کتنا بیٹھنا چاہیے؟ ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا, کمر سیدھی ہو جائے. اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. تو بالکل اطمینان کے ساتھ ایک سبحان اللہ کی مقدار آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں, کمر سیدھی کر لیں تو یہ آپ کا تعدیل ارکان ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. رکوع میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جلدی سجدے میں نہیں جانا, پہلے رکوع سے قومے کے اندر جو کھڑے ہوتے ہیں, رکوع اور سجدے کے درمیان کا جو کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ قومہ کہلاتا ہے. تو اس میں بھی آپ نے کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہنا ہے. اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا ولک الحمد جب کہیں گے اطمینان کے ساتھ تو آپ کا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی مزید ویڈیو سوال دیکھیں. میرا نام عبدالرحمن ہے, میں فرانس کے شہر پیرس سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا؟ کن لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا؟ کرنے والے تو سارے ہم بتاتے رہتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں, کن کو نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں دینے کے جو لکھے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر تو 3 حصے ہی اس کے مقرر کیے گئے ہیں کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے, دوسرا حصہ غریبوں کو دے دیں اور تیسرا حصہ عزیز و اقریبا کو دے دیں. نہ دینے کے اعتبار سے جو اہل ایمان میں سے نہیں ہیں, ایمان والے نہیں ہیں, ان کو قربانی کا گوشت دینے سے منع کیا گیا ہے. جو ایمان والے ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, عقیدہ نظریہ درست رکھتے ہیں, عاشقان رسول ہیں, تو ان میں سے ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے افراد کو دیں کہ جن کو عام طور پہ ان ایام میں گوشت کی ضرورت بھی ہوتی ہے, قربانی وہ کر نہیں پاتے اور حاجت مند ہوتے ہیں, تو ان تک پہنچانا یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دو جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے. یعنی یہ مسلمانوں میں بھی, عام بھائیوں بہنوں میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, یعنی جن کے یہاں نہیں ہو رہی کہتے ہیں کہ ان کو دو, اور جن کے یہاں ہو رہی ہوتی ہے اگرچہ انہوں نے ایک حصہ لیا ہوا ہے, 2 حصے لیے ہوئے ہیں بالفرض, اپنی فیملی بھی بڑی ہوتی ہے, لیکن لوگوں کے اندر ایک تصور ہے کہ یار انہوں نے کی ہوئی ہے نا, ان کو نہ بھیجو. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے, اور آپ نے فرمایا کہ کلوا وادخروا واتجروا, ٹھیک, کہ کھاؤ, ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ, یعنی دو, تو مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اسی وجہ سے فقہائے کرام میں انہوں نے اس کے 3 صورتیں, 3 حکم بیان فرمائے کہ ایک اپنے لیے رکھ لے, ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دے, اور ایک جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرے. تو رشتہ داروں کے اندر غریب کہہ دیا الگ سے, رشتہ داروں میں کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ امیر کون ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, تو وہ آپ امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں. یہ کوئی نئی بات کہ اس نے کی ہے تو اس کے گھر پہ نہ دیں, آپ اس کے گھر پہ دیں اور وہ بھی آپ کو دے, تو اس سے محبت آپس کے اندر پڑتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تحفہ جو دینا ہے وہ امیر کو نہیں دے سکتے, امیر کو بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے, اور جبکہ اس سے اچھی نیت ہو, محبت بڑھانا مقصود ہو, تو دینے میں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور کوئی کتنا بھی ناظرین کرام امیر ہو یا اسے ضرورت نہ ہو, جب تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا اس میں کہ تم تحفہ جو دیں گے تو آپس میں محبت باہمی وہ پیدا ہوگی, کہ تم ہدیہ دو, محبت بڑھاؤ, یعنی اس سے تمہاری محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو چاہے وہ تحفہ کیسا ہی ہو, جس کو دیا جا رہا ہے اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے, کہ سامنے والے نے اپنی طاقت استطاعت میں یا جس طرح بھی دے دیا وہ حقیر نہ جانے کہ مجھے اس چیز کی حاجت نہیں تھی, نہ تکبر کرے, نہ اس کے تحفے کو حقارت کی نظر سے دیکھے, نہ اس کی ذات کو تحقیر کی نظر سے دیکھے کہ اس نے کیسا مجھے گھٹیا سا تحفہ دے دیا ہے. تو اس نے جو اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہے اسے قبول کیا جائے, شکریہ ادا کیا جائے, اور جب ہم دیتے ہیں تو اس سے باہمی آپس میں محبت والا یہ تعلق قائم ہوتا ہے, اور یہی شریعت کو مقصود ہے اور یہی شریعت مطہرہ کو محبوب ہے. یہ مزید بڑھتے ہیں سوالات. اگر نماز میں سجدے میں جاتے وقت شلوار یا پینٹ سمیٹے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک, یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جو لوگ بعض اوقات جاتے ہیں سجدے میں, پینٹ سمیٹ رہے ہوتے ہیں, کپڑے سمیٹ رہے ہوتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کف ثوب سے
منع فرمایا ہے، کپڑے سمیٹنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے اور اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو لباس ہی اتنا ٹائٹ کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، موو بھی نہیں ہو پاتے؟ ان کو تو وہ خود سوچنا چاہیے نا، اصل میں کس طرح کا لباس پہننے کی حاجت ہی کیا ہے کہ جس سے لباس کے تقاضے ہی پورے نہ ہوں۔ لباس کا مقصود ہوتا ہے کہ جس سے ستر پوشی ہو، اور آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس سے اور زیادہ بے ستری ہوتی ہے۔ نہ صالحین کا وہ لباس ہوتا ہے، نیک لوگوں کا لباس نہیں ہوتا۔ تو لباس وہ پہنے کہ جو نیک صالح لوگ پہنتے ہیں، جس سے ستر اچھی طریقے سے ہوتا ہے، بے ستری جس سے نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ مفتی صاحب میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، میری ساس دوسرے شہر میں رہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی آ کر ہم سے مل جایا کرو، جبکہ میری اپنی جو والدہ ہے وہ وہاں جانے سے منع کرتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں کیونکہ سسرال والے مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، شوہر کے والد اور والدہ تو بہرحال اس کے لیے محرم تو ہے نہیں کہ جن سے جو صلہ رحمی اور تعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ صورتحال تو نہیں ہے۔ البتہ اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی اپنی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اپنی ان کی اولاد ہے تو بعض اوقات دادا دادی وغیرہ سے تعلقات بنتے ہیں اور وہاں صلہ رحمی ضروری ہوتی ہے، ان کو اس سے بچے سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن بہرحال جب وہ دوسرے شہر میں ہے، شرعی مسافت ہے، تو بغیر محرم کے جو شرعی سفر ہے وہ تو طے نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کے شہر سے وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ جو شرعی مسافت بنتی ہے، اتنے فاصلے پر انہوں نے جانا ہے، تو والدہ اجازت دیں یا نہ دیں، باہر صورت محرم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب والدہ اجازت نہیں دیتی تو وہ کس بنیاد پر اجازت نہیں دیتی؟ فقط اتنا کہنا کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو سپورٹ نہ کرنا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ان کے اوپر اپنی بہو کی کفالت کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر جو دیگر وراثت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ جدا گانا ہوتے ہیں، لیکن اب بنیاد کو دیکھا جائے گا کہ والدہ کس بنیاد پہ منع کر رہی ہے۔ فقط اس بنیاد پہ منع کرنا تو والدہ کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ وہ افراد نہیں ہیں کہ جن سے اگر یہ نہ ملے تو یہ گناہگار ہوگی، ایسا نہیں ہے، سوائے یہ کہ ان کی اولاد ہو اور ان کے دادا دادی وہ بنتے ہیں، تو اس لیے اپنی اولاد کو ان سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ ایک صورت بنتی ہے۔ باقی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جب براہ راست یہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں تو ہی بتایا جا سکتا ہے۔ شہروں کی کیا مسافت ہے، محرم کی موجودگی ہے نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور آپ 10 بجے صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے، اور اس دوران اپنے یہ شرعی مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں۔ حسان صاحب، ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی، ہمارے معاشرے میں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، بالخصوص وہ کہ جن کے ابھی بچے نہیں ہوتے یا بچے ہوئے بھی ہیں تو ابھی چھوٹے ہیں، اس وقت جو ایک سسرالی تعلق ہوتا ہے اس بیوہ کے ساتھ، یہ بعض اوقات بہت آزمائش والا ہو جاتا ہے۔ سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا تو فوت ہو گیا، اب ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم نے کیا اس سے لینا دینا۔ اب اولاد ہو ان کی تو کچھ قدرے خیال ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہمیں دو بس جہاں سے، یعنی ایسے سے کیس بھی بعض اوقات آپ جانتے ہیں دارالفتہ میں آتے ہیں کہ عدت گزارنے کے دوران انہیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں تو ایک جو بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ سسرال والوں کو کیا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو جو حکم شرع ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت کو عدت جو گزارنی ہے اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارنی ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ ان کو عدت وہیں پہ گزروانی ہے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی، ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اس نے اسی مقام پر عدت گزارنی ہے، سوائے جو مستثنیٰ صورتیں ہوتی ہیں کہ کہاں اس کی عزت جان وغیرہ کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر صورت نکلنے کی صورت ہوتی ہے۔ ورنہ بہرحال اس حوالے سے دونوں طرف سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورت خود تیار نہیں ہوتی وہاں پر، حالانکہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بآسانی اس کی عدت پردے کے ساتھ وہاں پہ گزر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدت نہیں گزارتی، تو یہ بھی غلط کرتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ خود عدت گزارنا چاہتی ہے لیکن سسرال والے گزارنے نہیں دیتے، وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بامر مجبوری اسے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ سسرال والے گناہ گار ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جو شرعی حکم ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں
شرعی احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی کا گناہ ہوتا ہے. صحیح. جیسے باپ انتقال کر گیا تو بچے نابالغ ہیں تو اس صورت میں دادا کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کفالت کرے، اور بسا اوقات وہ دادا کفالت کرتا ہی نہیں ہے، وہ صاف منع کر دیتا ہے. اب وہ نہ ہو تو پھر مزید چچا وغیرہ کے احکام آتے ہیں کہ انہوں نے کفالت کرنا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو شوہر ہوتا ہے وہ اچھا بھلا مال چھوڑ کے گیا ہوا ہوتا ہے، دکان کاروبار وغیرہ میں یا تو خود اسی کا ہوتا ہے یا موتد بھی حصہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اس پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور بچوں کو کچھ دیتے نہیں ہیں. تو ایسوں کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کر دیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. تو یہ لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات کفالت جو ہے یعنی ان کا خرچہ اٹھانا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ دادا چچا وغیرہ پر بلکہ اکثر اوقات انہی کے اوپر لازم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھنا یہ لازم ہے. تو اس طرح کر دینا کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایک تو چلے ٹھیک ہے تعلق نہ بھی رہا ہو، مثال کے طور پر وہ تنہا ہے، عورت ہے اور کوئی حصہ اس کا اس گھر کے اندر نہیں بنتا، عدت بھی گزر گئی، تو اس کے بعد بھی یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ تم یہاں سے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بالفرض آپ نہیں رکھنا چاہتے، گھر کے اندر کوئی جگہ اس کی نہیں بنتی، تو اس کو بھی حل کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جس سے نفرتیں پیدا نہ ہو. ایک شرعی انداز میں کسی مفتی سے مشورہ کر کے آپ اسے جو ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو حل نکل بھی آئے گا اور آپس میں نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی. تو بالکل یہ بات واقعی ایسا ہے کہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو دل خراش ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں کہ عورت کی زندگی خراب ہو کے رہ جاتی ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور عمومی طور پہ اس میں شوہر کا ایک حصہ بن رہا ہوتا ہے جو سسرال والے دبا جاتے ہیں. اب ہم فی الوقت اس طرف سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہرگز ایسا نہ کرے. اور بسا اوقات قصور اس طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ وہ معاملہ خراب کر دیتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے معاملات نہ کریں. شریعت مطہرہ کا علم حاصل کریں گے، شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو امن اور امن ملے گا، سکون اور سکون ملے گا. جہاں شریعت کے اصولوں سے پیچھے ہٹیں گے آپ پریشانی کے اندر مبتلا. اور ان بیوہ عورتوں کی تو خاص فضیلت بھی حدیث میں بیان کی نا، جو اپنے بچوں کے لیے ان کی پرورش کے لیے روکے رکھتی ہیں اپنے آپ کو، تو اس کو وہ تو آگے آگے جا رہی ہوتی ہے. جنت میں کتنا بڑا مقام ان کے لیے بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ایسی بیوہ عورتوں کو، ایسی ماؤں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے کئی چیزیں، اپنی دنیاوی خواہشات، زینت، مکان کے معاملات، کئی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور خود محنت کر کے اپنے بچوں کو وہ پالتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں. اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال یہ بیسک ذمہ داریاں سسرال والوں کو بھی بنتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں، اور بالخصوص اگر چچا ہیں، تایا ہیں، تو وہ لازمی طور پر یہ دیکھیں کہ ہم سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. جہاں خرچ کرنا ہمارا بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس خرچ کرنے میں کوتاہی کر رہے ہوں. کیونکہ آدمی دیگر کئی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، نیکیاں سمجھ کر بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بیوہ کو ایک طرح کا اگنور کر دیا جاتا ہے اور نہ ان کو دیا جاتا ہے نہ ان کے بچوں کو کچھ دیا جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں گناہگار ہو رہے ہیں، یعنی خرچ ان پر لازم بن رہا ہے پھر بھی نہیں دے رہے، تو ایک روایت کے مطابق کہ جہاں آدمی کا خرچ کرنا بنتا ہے اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خرچ نہ کرے. تو یعنی وہاں خرچ نہیں کر رہا، اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یتیموں کے مال میں نہ حق تلفی کرنی چاہیے، اور نہ ہی یتیموں کے ساتھ اس طرح کی کوتاہی کرنی چاہیے. ہمیں تو عام یتیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ فرما دیا، یعنی میت یہاں مراد ہے کہ ایک ساتھ جنت کے اندر وہ داخل ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے معاملات کو بھی شرعی طریقے کے مطابق ڈیل کرنے اور معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. 6 بھائی ہیں اور ایک بھائی یہ چاہ رہا ہے کہ میں گائے لوں اور اس میں سے میں سب کو حصہ دے دوں، لیکن حصے کے پیسے بھی نہیں لوں، چارے کے پیسے بھی نہیں لوں، اور سب کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے. طریقہ کیا ہوگا؟ جی، طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سے ہی نیت ہے اس کی تو کوئی اصلاً مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر سب کی اجازت ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری طرف سے تم قربانی کر دینا، تو پیسے لینا اس پر لازم نہیں ہے. یعنی ان کی طرف سے گویا کہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ ان کی طرف سے یہ قربانی کر رہے ہیں.
مسئلہ اس میں ہوتا ہے، ناپسندیدہ کام یہ ہے کہ پہلے قربانی کا جانور لے لیا، نیت بھی نہیں تھی، اب دوسروں کو اس کے اندر شامل کر رہا ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن پہلے سے ہی نیت کی ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کو اس کے اندر شامل کر لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں شامل کر سکتا ہے بغیر پیسوں کے شامل کر بغیر پیسوں کے، تو گویا ان کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ان کی یا تو صراحتاً اجازت ہو کہ بھائی ٹھیک ہے تم ہماری طرف سے قربانی کرو، یا پھر دلالتاً کہ ہر سال سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم 6 بھائیوں کی طرف سے لے کر آتا ہے جانور، اور ہم سب کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور سب راضی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ سجدے کے دوران جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کی جگہ اگر ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنی زبان یعنی جو عربی کے علاوہ دوسری کوئی زبان ہے، جیسے فارسی ہے یا اردو ہے، انگلش ہے، اس میں وہ مانگنا چاہتا ہے تو اس میں نماز کے اندر دعا نہیں مانگ سکتا، نماز کے علاوہ جس زبان میں چاہے، بلکہ بہتر ہے کہ اپنی مادری زبان میں، کیونکہ عربی زبان میں مانگے گا تو توجہ کم رہتی ہے، اور بہتر تو عربی زبان کو لکھا گیا ہے، لیکن پھر حضرت نے فرمایا کہ دعا کا اصل مقصد اللہ پاک کی بارگاہ میں توجہ رکھنا ہے، تو بندہ اردو میں مانگتا ہے تو اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف رہتی ہے، مادری زبان میں مانگتا ہے تو توجہ زیادہ رہتی ہے، تو نماز کے باہر جس زبان میں چاہے دعا مانگے، اور نماز کے اندر بہرحال جو دعا مانگنی ہے وہ عربی زبان میں ہی مانگنی ہے، غیر عربی میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں سجدے میں یا اس طرح؟ لیکن فرض کے جو سجدہ ہے اس میں تو نہیں، نفلی سجدے کے اندر یہ مانگیں گے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا نام محمد ثقلین حسین ہے، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والے ہیں ان کی پاکستان میں قربانی کی جائے تو کہاں کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا؟ ٹھیک، دونوں جگہ کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، وہ 12 ذی الحجہ کو قربانی کروانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، تو اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ وہاں ایک دن آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں اگر 12 تاریخ ہوگی تو یہاں پر 11 تاریخ ہوگی، لہٰذا جب دونوں جگہ پر قربانی کا وقت ہے تو پھر قربانی یہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہ تو بہتر یہی ہے کہ اس میں گھنٹوں کا بھی فرق ہوگا، جیسے دن تو ایک ہے، جی بالکل فرق ہوگا، یعنی قربانی کا وقت ملنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک کا قربانی کا وقت نکل گیا یا سرے سے ملا ہی نہیں ہے اسے وقت، یوں اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ فرق، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہاں 12 ہیں، یہاں 11 ہیں، وہاں 12 ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی فرق، 3 دن جو وقت ہے وہ دونوں جگہ پر کوئی بھی وقت پایا جائے اس میں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بات ہمیں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی گھر کا سربراہ قربانی کرتے ہے اور جو ان کی کفالت میں ان کے اوپر قربانی واجب ہو، تو گھر کا سربراہ سب کی قربانی کرتا ہے لیکن سب کا حصہ مقرر نہیں کرتا، جیسے حصے پہ نام لیتے ہیں، اب جس پہ واجب ہے وہ ان سب کا واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ ویسے ہی اجازت ہوتی ہے ان کی طرف سے دلالتاً یا صراحتاً، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، اور جن پر لازم نہیں ہے ان کی طرف سے کرتا ہے تو مستحب ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ان کو بتانا بھی چاہیے، جیسے گھر میں 4 بہویں ہیں، ٹھیک ہے، اب عام طور پہ بھائیوں میں سے بھی جو آدمی شوق رکھتا ہے، مجھ سے ایک فیملی والوں نے پوچھا کہ ایک بھائی ایسا ہے کہ اس کو قربانی کا شوق ہے، وہ قربانی کے معاملہ دیکھتا ہے، ایک کو میلاد وغیرہ اس میں زیادہ دلچسپی ہے تو وہ ربیع الاول میں میلاد شریف کو دیکھے گا، یعنی وہ خرچہ تو چلے انہوں نے جہاں سے مکس نہیں، ایک ہی جگہ سے جانا ہے، اکٹھے ہی رہتے ہیں، مشترکہ۔ اب اس میں یعنی ان کے گھر پہ تقریباً 40 قربانیاں بھی ہوتی ہیں، گھر کے افراد بھی 25-26 ہیں، مطلب مختلف بھائی اور ان کے بچے جن کی بھی قربانیاں کرنی، تو اب ایسے کیا ان کو بتانا نہیں چاہیے کہ ساتھ ان کو بتائیں کہ یہ کس کی طرف سے، یہ کس کی طرف سے ہیں یا کیا ہے؟ اور یہ تو دیکھیں مقرر کرنا ہوگا کہ کس جانور میں کس کس کے حصے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، 7 حصے ہیں تو وہ کس کے ہیں یہ تو مقرر کرنا ایک تو مقرر کر دیا، دوسرا یہ کہ ان کو بتایا بھی جائے نا، وہی بتانے کی 2 ہی صورتیں نا، کہ ایک تو پتہ ہے ان کو بھائی ہماری طرف سے قربانی ہی کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، تو ہر سال کی ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور ایک ہی کہ صراحتاً ان سے اجازت لے دی کہ بھائی ہم تمہاری طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ اجازت دے دیں، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ مثال کے طور پر ایک بہو کو بتا دی کہ بھئی آپ کی قربانی ہم ادا کر دیں گے، زکوٰۃ کے معاملات ہوتے ہیں، صحیح ہے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ہم ادا کر دیں گے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہماری طرف سے ادا کر دیں، اچھی بات ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال بھی اس سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری طرف سے ادا کر دیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی پیسے وہی بھر رہے ہیں، ادھر سے ہی چل رہا ہے، کسی سال یہ نہ کریں تو پھر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو اہمیت نہیں ہونی چاہیے ایک اس چیز کی کہ ہمارا یہ واجب ادا ہو رہا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ چیز ہماری یعنی ایسا ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسی جوائنٹ فیملیاں جو ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات جو سربراہ ادائیگی کر رہا ہوتا ہے وہ
علم دین سے بعض اوقات دور ہوتا ہے، بالخصوص زکوٰۃ کے معاملات کے اندر، کہ وہی کہتے تو ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے تمام کے سونے کے اوپر اور آپ کے پاس جو رقم ہے اس کی ادائیگی کر دیں گے، لیکن وہ لمسم ایک عرصے تک ایک ہی طرح کا نکال رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات سونے کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے، یا بہو کے پاس سونا زیادہ آ چکا ہوتا ہے، یا رقم کچھ جمع ہو چکی ہوتی ہے، ان چیزوں کا لحاظ یہ نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ احتیاط تو بہرحال ضروری ہوگی، بالخصوص زکوٰۃ کے معاملے کے اندر۔ چلو قربانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ مخصوص رقم ہوتی ہے، اور جب بتا دیے کہ اب کی طرف سے قربانی ہم ہر سال کر رہے ہیں، یہ ایک ہو جاتا ہے، اور ان کو بتا بھی دیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت انہیں معلوم ہو کہ آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں خاص طور پہ یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو گھر کا سربراہ ادا کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ ہر سال کا اس نے یہ سین رکھا ہوا ہو کہ فلاں بہو کے پاس اتنا سونا ہے تو فلاں کے پاس اتنا سونا ہے، بسا اوقات بڑھتا ہے سونا، رقم بڑھتی ہے، تو اس کا لحاظ یہ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، بلکہ میرے پاس خاص اس کا سوال بھی آیا ایک تھا نا، یا سوال میں نے ان کی گفتگو سے نکالا، یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے پوچھ رہے تھے کہ اس دفعہ ہماری کیفیت ہم مقروض ہو چکے ہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں اور کچھ یوں ہوا تو ہم یہ مقروض ہو گئے۔ اچھا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ دیتے تھے یا اپنی فیملی کی، بہو کی، یا ان چیزوں کی، تو وہ کہہ رہے جب آپ مقروض ہو گئے تو مقروض ہی ہے نا، اب تو زکوٰۃ تو نہیں بنے گی۔ میں کہا بھائی وہ گھر کی بہو کہاں سے مقروض ہوئی، یا جس کی آپ اور دے رہے تھے وہ کہاں سے مقروض ہوئے؟ مقروض تو آپ ہوئے ہیں۔ تو ان کی واقعی اس معاملے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سربراہ حساب کتاب کرتا ہے، تو وہ خود مقروض ہے تو اس نے سمجھا کہ پوری اب فیملی مقروض ہو گئی، تو ان میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں بالکل دیکھنا پڑے گا، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے شوہر پر لازم نہیں ہوتی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی پر بھی نہیں، تو شوہر اس سال نہیں کر رہا تو ہماری طرف سے تو شوہر ہی کرتا ہے، لہذا بیوی سمجھتی ہے کہ مجھ پہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ لازم ہے، بیوی کو اپنی طرف سے کرنا یہ ضروری ہوگا، یعنی اس کی طرف سے یا تو شوہر ادا کر دے، اور شوہر ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے والد وغیرہ ادا نہیں کر رہے اس کی طرف سے، تو اس کو اس چیز کی احتیاط کرنا لازم ہے کہ اس کی طرف سے اس کا واجب یہ ادا ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہر بہن کو، بیٹی کو، بہو کو اپنے ان واجبات کا زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور یہ جو مالی طور پر لازم ہوتی تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ واقعی ہر سال پوچھا کریں اور اپنی اجازت بھی رینیو کر دیا کریں، تاکہ ان کو بھی ہو کہ ہماری طرف سے یہ چیز تسلی سے ادا ہو چکی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہو گھر کے افراد نہیں کر پا رہے اور بہو کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ سب نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نصاب پورا اس کے بعد، اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں ہمارے زمانے کے اندر تو اس حوالے سے بڑی سہولت ہو چکی ہے کہ ہمارے زمانے میں عام طور پہ ایک بڑی تعداد میں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بآسانی حصہ ملایا جا سکتا ہے، تو یوں ایک بڑا جانور لینے کی بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی یا بکرا لینے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ایک حصہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آسانی کے ساتھ جس کے پاس نصاب ہو وہ حصہ ملا سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن آ گئی تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کے ذریعے یا بھائی کے ذریعے، والد کے ذریعے، جو محرم ہے ان کے ذریعے سے اس کے اندر حصہ شامل کروا دے، تاکہ اس کی طرف سے قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز کے رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بجائے اگر 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور بالخصوص یہ سنتیں جب ادا کرنی ہوتی ہیں اور وقت تھوڑا ہو تو بندہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بجائے کیا 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کے جلدی نماز مکمل کر سکتا ہے؟ جی، سنت کا جو اس میں ادنا درجہ ہے، یعنی کم سے کم جو سنت ادا کی جائے گی وہ 3 مرتبہ رکوع سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، تو بلا عذر شرعی 3 سے کم کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اس کو منافق کی نشانی بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے یوں بغیر کسی وجہ کے تو 3 سے کم نہیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں کوئی وجہ ہے ایسی، جیسے بسا اوقات قضا نمازیں بہت زیادہ بعض پر ہو جاتی ہیں، تو اس کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی، مثال کے طور پر اس کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور اگر وہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو نماز اس کی قضا ہو جائے گی، جبکہ 1 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے نماز اسے مل جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ 3 کی جگہ 1 پڑھ سکتا ہے، ورنہ بغیر کسی ضرورت کے 3 تسبیح سے کم پڑھنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، مکروہ تنزیہ۔ جی بالکل۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، گائے یا بھینس میں ایک سینگ زیادہ ہو یا ایک چھوٹا بڑا ہو جائے، کاٹا نہیں ویسے وہ بر جائے یا مطلب چھوٹا بڑا سینگ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ ایک سینگ زیادہ ہو جائے یعنی 3 ہو جائیں یا ایک، دونوں میں سے ایک ہی کم میں؟
دیکھیں عام طور پہ تو اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کو کوئی خراب نہیں سمجھتے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، تو اس میں تو سرے سے کوئی حرج نہیں کہ ایک سینگ بڑھ گیا، یا بعضوں کے بڑے بڑے سینگ ہو جاتے ہیں، خوبصورت سینگ بنا لیے جاتے چاند ہیں، بیل جسے لوگ مشہور کر دیتے ہیں، تو اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا سینگ کا چھوٹا ہونا یا سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر سینگ سرے سے ہے ہی نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ جڑ تک ٹوٹ گیا ہے کہ سر کا جو حصہ ہوتا ہے کھوکھلا ہو گیا، اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے اور ایسا ہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی ابھی زخمی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا زخم بھر گیا ہے، ایسا نہیں رہا وہ، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، آدھا ٹوٹا ہوا ہے یا پورا ہی ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سلامت ہے، اس کی سر کا زخم نہیں بنا ہوا، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جو جانور ہو وہ ہر طرح کے عیب سے، ظاہری عیب سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ایک میسیج میں سوال شامل کرتے ہیں کہ غیر محرم کو تحفہ دے سکتے ہیں، انہیں منگیتر وغیرہ ہو تو اس کو تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنی سسٹر کو دیں، اپنی جو ہے نا وہ امی کو دیں، اپنی جو ہے وہ پھوپھی کو دیں، خالہ کو دیں، جو محرم ہے ان کو دیں، نا محرم کو دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ منگیتر ہوتی ہے تو اس کو بھی کوئی اس کی طرف سے نہیں دیا جاتا، وہ گھر والوں کی طرف سے بعض جائز رسم و رواج ہوتے ہیں تو اس میں خاص موقعوں پر دیے جاتے ہیں، وہ ان کی طرف سے ہیں، وہ رسم و رواج ادا کرتے رہیں، ان کا معاملہ ہے۔ باقی اس طرح سے جو ہے وہ اپنی منگیتر سے فون پہ بات کرنا یا اس کو تحفے تحائف دینا یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کو برکات عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام میں بہت سی اہم باتیں ہوئی ہیں، اور بیوہ عورتوں سے متعلق حقوق کے حوالے سے اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے، اور قرآن پاک نے تو پوری ایک سورۃ النساء یعنی عورتوں کے حوالے سے ایک سورت ہے جس میں عورتوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے بکثرت احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے احکامات بھی جن کو درپیش ہو جائیں تو بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، ہمیں چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور شریعت کے اس حکم پر ہم عمل کریں۔ جب اجنبی کسی عام یتیم کی پرورش کرتے ہیں تو اتنا بڑا انعام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تو جو اپنی فیملی کے اندر یتیم ہو تو ان کے ساتھ ہم کیوں اچھا برتاؤ نہ کریں۔ وہ گھر بہترین گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور وہ گھر ان بدترین گھروں میں سے ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال ہے، اس کے بعد محمد حنیف ایران سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور بھائی کی جو بیوہ ہے اس نے شادی کر لی ہے، اب جو بچے ہیں وہ کن کی کفالت میں آئیں گے؟ صحیح، چلیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ کس سے اس نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے۔ اگر بچوں کی کسی غیر محرم سے کیا ہوا ہے تو پھر تو اس صورت میں جو بچوں کی نانی ہے وہی ان کی پرورش کرے گی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کی عمریں کیا ہیں۔ اگر تو بچوں کی جیسے لڑکے کی عمر 7 سال ہو چکی ہے، لڑکی کی عمر 9 سال ہو چکی ہے، تو وہ تو ویسے ہی جو دادا ہے اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اسے لے سکتا ہے، دادا نہیں تو چچا اس کی کفالت کر سکتا ہے، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن نانی کے بعد دادی کی طرف آ جائے گا، وہ پھر ایک الگ کفالت کا الگ سسٹم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو یہ کہ عمر پوری ہو چکی ہے تو پھر وہ لے لیں گے۔ لیکن ایک تو یہ صورت ہے کہ لے لیں گے، لیکن یہ جو عمریں پہنچی ہیں یہ عمریں بڑی ہوں گی تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ خرچہ کس کے اوپر ہے۔ بس اوقات یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا بیٹا بیٹی ہے تو ہم لے لیں، عمر 9 سال میں لے لیں گے، 7 سال میں لے لیں گے۔ باقی اس سے پہلے جو خرچے ہیں وہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کفالت کا خرچہ بوجھ اٹھانا کس نے، وہ بھی آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ دادا ہیں تو دادا کے اوپر، چچا ہیں تو چچا کے اوپر لازم آئے گا، دادا نہیں چچا ہے تو ان کے اوپر لازم آئے گا۔ انہوں نے ان کے خرچے اٹھانے جو ضروری ان کے اخراجات ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ وہ تو دیکھتے رہے کہ ہم لے لیں اور اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں اسے نہ دیکھیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بہرحال لینے کا حق عمر پوری ہو گئی تو بن جائے گا، لیکن بہرحال کفالت کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا۔ وقت اختتام کو پہنچا ہے، اللہ پاک علم میں نافع عطا فرمائے اور ہمیں اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔